دیکھیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ صرف مہمند ایجنسی کی بات نہ کریں بلکہ پورے خیبر پختونخوا کو اگر آپ نظر میں رکھیں تو 2011 جب سے اسٹارٹ ہوا ہے، ابھی ہم کل ہی سارا کچھ ایک انالیسس کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ تقریباً 17 خودکش دھماکے جو ہے وہ ودن 5 منتھس اور 6 منتھس جو ہے وہاں پر ہوئے ہیں، جس کے اندر کوئی 250-300 کے قریب جو ہے وہ لوگ شہید ہوئے، جاں بحق ہوئے، سارے سلسلہ۔ آپ اگر ملٹری آپریشنز کی طرف آتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو سوات اور مالاکنڈ اور مانسہرہ میں اسی فوج نے ہمارے آپریشن کیا اور وہاں پہ اپنی ریٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کی اور بحال کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے عوام، وہاں کے لوگ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس سارے معاملے میں شریک ہوئے۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ بات بہت سارے کارنر سے وقتاً فوقتاً آتی بھی ہے کہ بات چیت بھی کی جائے، ڈائلاگ بھی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ امریکہ کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ امریکہ ایک طرف تو طالبان سے خود بات کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف پاکستان سے کہتا ہے کہ جناب ان سے بات نہ کی جائے اور ان پہ اٹیک جاری رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے اس پہ تقریباً سارے ہی جتنے بھی سیاستدان ہیں یا جتنے بھی اینالسٹ ہیں ان کا کنسنسس اس بات پہ ہے کہ دونوں ہی صورتحال کو جاری رکھا جائے، جس میں ڈائلاگ بھی ہو، جس میں بات چیت بھی ہو۔ جب تک لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے شاید آپ کے آپریشنز جو ہے وہ نتائج مرتب نہیں کر سکیں گے جو آپ نے سوات، مالاکنڈ، ہزارہ وغیرہ میں جو ہے وہ حاصل کیا۔ اگر یہ بات ہے تو اس پہ کیوں نہیں کنونس کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ بات تو بالکل جائز ہے، سوات، مالاکنڈ وغیرہ کے آپریشن پوری دنیا کو یاد ہیں کتنی کامیابی سے ختم ہوئے اور وہاں کے لوگ جو ہیں بڑے مطمئن ہوئے، کیونکہ یہ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ ایک جو عام آدمی ہے وہ دہشت گردی سے متاثر ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بیچ میں کچھ ایسے لوگ رہیں، لیکن یہ اس کو اس طرح سے کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا جاتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کی ایفرٹس کی جاتی ہیں تو وہاں پہ نئے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہوتے ہیں اور پھر وہی الزامات پاکستان کے اوپر جو ہے وہ لگائے جا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دو رخی یا دوغلی پالیسی اختیار کر رہا ہے، اس کے جو ہے وہ طالبان سے رابطے بھی ہیں اور اس کے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی اور فائٹنگ کی اور وار اگینسٹ ٹیررزم کی بھی بات کر رہا ہے، وہ معلومات کا جو ہے مکمل تبادلہ نہیں کر رہا امریکن ایجنسیز کے ساتھ۔ تو اس طرح کی صورتحال شاید جو ہے وہ تھوڑا سا اچھا، اگر پاکستان ایک قدم آگے بڑھا کے مذاکرات خود سے شروع کر دے تو امریکہ کیا کر سکتا ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ جب مذاکرات ہوں گے ظاہر سی بات ہے ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو ایک حل تو نکلے گا نا۔ دیکھیے مذاکرات ایک ایسی چیز نہیں ہے جو راتوں رات یا ایک صبح آپ سو کر اٹھیں اور مذاکرات، اس کے لیے پورا ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ جو ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے وہ ڈرون اٹیکس کا ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر ڈرون اٹیکس بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی اگر آپ پاکستان کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ آپ کا وار میں جو ہے وہ ساتھی ہے، وار اگینسٹ ٹیررزم میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے، اس نے بہت سارا سفر کیا، اس نے بہت سارا نقصان اٹھایا، تو آپ یہ ٹیکنالوجی کیوں نہیں ٹرانسفر کرتے؟ آپ پاکستان سے تو چاہتے ہیں کہ ساری انفارمیشن شیئر کر لیں، آپ ٹیکنالوجی کیوں نہیں شیئر کرتے؟ اہمیت نہیں نا اس کے لیے پاکستان کی اہمیت نہیں، لیکن اگر پاکستان چاہے تو اپنی اہمیت بہت آسانی سے منوا سکتا ہے، یہ بات بھی تو ہے۔ دیکھیے یہ بات میں اور آپ یہاں بیٹھ کے بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا حالات درپیش ہیں؟ دیکھیے ایک طرف تو آپ معاشی طور پہ اپنے آپ کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں اور جو بڑی حد تک شاید حقیقت بھی ہے کہ آپ کی معیشت اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ آپ کو جب تک فورن ایڈ نہیں مل رہی ہوتی، آپ کو اسسٹنس نہیں مل رہی ہوتی، اس وقت تک آپ کی اکانومی جو ہے وہ اپنے یہ بات بہت جذباتی انداز میں کہی تو جاتی ہے کہ جناب ہم گھاس کھا لیں گے اور ہم یہ کر لیں گے، یہ ساری چیزیں حقائق اس سے ذرا سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ حکومتیں جو ہیں وہ عوامی جذبات کی ترجمانی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اپوزیشن جب تک اپوزیشن میں ہوتی ہے نعرہ بازی کرتی ہے، جب حکومت میں آتی ہے تو وہ سارا کچھ وہی کر رہی ہوتی ہے جو پچھلی حکومت کر رہی ہوتی ہے۔ آپ نے بات کی جیسے نعرے لگائے جاتے ہیں کشکول توڑ دینے کے، پنجاب میں بھی ایک ایسے ہی نعرہ لگایا کچھ دن قبل اور جو ہے ابھی بجٹ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، لیکن کیا یہ پاسبل نہیں ہے اگر ہم ٹیکس نیٹ کو جو ہے وسیع کر دیں اور اپنے، میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو بات ہوتی ہے، ابھی جو بات کی تھی وزیر خزانہ نے بھی کہ 7 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے میں لے کے آئیں گے، اگر یہ چیز بھی امپلیمنٹ کی جاتی ہے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہر کسی کو ٹیکس جس کو پے کرنا چاہیے وہ پے کرے، جو اپنے بلز ہیں وہ اگر ادا کرے، تو اس سے بہت ساری بہتری نہیں آ سکتی؟ شعیب صاحب ہر سال بجٹ آتا ہے، ہر سال جو بھی وزیر خزانہ ہوتا ہے وہ ٹیکس نیٹ میں اضافے کی بات کر رہا ہوتا ہے، اس کا بیس بڑھانے کی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ زراعت کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن پچھلے 63 سالوں سے کیونکہ ظاہر ہے آپ کی جو رولنگ کلاس ہے وہ بیسیکلی ایک
کمبینیشن ہے جس کے اندر جاگیردار جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر اب تو لیول یہ آ گیا ہے کہ ایک فیملی جو ہے اس کا ایک آدمی ملٹری میں بیٹھا ہوا ہے, ایک آدمی اس کا جو ہے بیوروکریسی میں بیٹھا ہوا ہے, ایک آدمی جو ہے وہ اس کا اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے. تو ایسے میں آپ جب ٹیکس نیٹ یا اس کے بیس کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو وہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہو پاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ بہت جلد انقلاب کی ہم توقع کریں جو باتیں ہو رہی ہیں. مجھے نہیں پتا آپ انقلاب جو ہے وہ کس چیز کو کہتے ہیں, لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ عوام جو ہے اس وقت حقیقی معنوں میں اتنے زیادہ متاثر ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ریئیکٹ بھی کریں, لیکن ریئیکٹ اگر کریں گے تو کس کی طرف دیکھیں گے؟ اگر ملک میں کوئی متبادل قیادت کہیں پہ نظر آ رہی ہو, سیاسی قیادت کہیں پہ نظر آ رہی ہو, تو شاید آج ہی لوگ کھڑے ہو کر اس کے پیچھے چلے جائیں, لیکن وہ صورتحال موجود نہیں ہے. تیسری خبر شامل کرتے ہیں. ترکی کے حوالے سے اسلام پسند جسٹس پارٹی 50% سے زائد ووٹ لے کر تیسری بار منتخب ہو گئی. 550 کے ایوان میں 326 نشستوں کے ساتھ حکمراں جماعت کی تاریخ ساز کامیابی. 66 صوبوں میں برتری قائم کر دی ہے. ہر دوسرے شخص نے طیب ایردوان کے حق میں ووٹ دیا ہے. عوام نے فوجی دباؤ کو یکسر مسترد کر دیا. پاکستان اور ترکی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کافی ملتے ہیں وہاں کے حالات اور یہ واقعات جو ہیں, ایسا ہے کیا؟ دیکھیں, میں نے جو وہاں پہ آبزرو کیا, یا جب بھی میرے وزٹ ہوئے, یا جو اخبارات سے یا جو کچھ ہم ان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک اسلامی ملک ہے, ٹھیک ہے, جو ایک طویل عرصے سے اس اسٹرگل میں تھا کہ جی آپ وہ اپنے آپ کو یورپی یونین کا حصہ بنا لے. وہاں کا جو کلچر اور وہاں کے جو حالات اور معاملات اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایسٹرن ویسٹرن دونوں معاملات, اسی طرح سے وہاں پہ مذہبی لوگ بھی موجود ہیں اور آزاد خیال بھی لوگ موجود ہیں, لیکن دونوں ہی صورتوں میں نے جو چیز نوٹ کی ہے وہاں پہ وہ انتہا پسندی, وہ ایکسٹریمزم جو ہے موجود نہیں ہے. یہ جو 3 سال سے ایک اسلام پسند پارٹی وہاں پر الیکٹ ہو کر آ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ مذہبی انتہا پسندی کے بنیاد پہ نہیں کر رہے, بلکہ ان کے منشور کا حصہ ہے کہ یہ آئین کو سویلین حوالے سے جو ہے نا تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں ان کے ہاں پہلے ایک ریفرنڈم بھی ہوا, اور اب اگر انہوں نے ایک ریکوائرڈ تعداد حاصل کر لی نشستوں کی تو شاید وہ اس کو تبدیل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں. تو جو لوگوں کی سپورٹ ہے وہ بنیادی طور پہ ایک بیوروکریٹک یا ایک ملٹری کانسٹیٹیوشن سے ایک سویلین کانسٹیٹیوشن کی طرف لانے کی بات کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اچھا, یہ جو فوجی دباؤ کو یکسر مسترد کر دیا, وہاں پہ عوامی طاقت جو ہے وہ اتنی ہے کہ جو ہے اس طرح سے اقدامات کر لیتی ہے اور ملک میں نئے سول آئین تیار کرنے کے لیے بھی راہ ہموار ہو جاتی ہے. پاکستان میں بھی اس طرح سے ہوا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں. بہت بڑا فرق ہے. دیکھیے, پاکستان میں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو آپ کا جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ کبھی 38%, کبھی 40%, کبھی 41%, پتہ نہیں اس میں بھی کتنی حقیقت ہوتی ہے اور کتنی حقیقت نہیں ہوتی ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں تو 82% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سے بھی اگر جو بھی جیتنے والی پارٹی ہے وہ 59%, اور یہ جو آپ کی جسٹس پارٹی ہے پہلی دفعہ جب الیکٹ ہو کر آئی ہے تو اس کو 34% ووٹ ملے ہیں. دوسری مرتبہ جب الیکٹ ہوئی ہے تو 47% ووٹ ملے ہیں, اور اس دفعہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ 59% ووٹ ملے. بڑی بات ہے. اگر 82% کے ٹرن آؤٹ سے آپ کو 59% ووٹ مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی ووٹر کی جو 50% سے زیادہ میجورٹی ہوگی ڈیفینیٹلی وہ آپ کو سپورٹ کریے. جب عوام اتنی بڑی تعداد میں کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں تو وہ سیاسی پارٹی اخلاقی طور پہ بھی اور ادروائز بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو کافی اسٹرینتھن فیل کر رہی ہوتی ہے, اور پھر وہ کسی بھی قسم کے